my pleasure to invite our esteemed guest, Dr. Javed Ahmad Zargar, on the stage to share valuable insights with us. Please give a big round of applause, everybody. Respected Madam, dear faculty members and dear students, Assalamu alaikum. Today I have been called here to give an insight about the National Tuberculosis Control Program. At the outset, I will say something about this National Tuberculosis Control Program. Do anyone of you know why this day is celebrated today? Why this day is celebrated today? Madam has already revealed the theme of the National Tuberculosis Control Program. This day is celebrated today because it was on this day, 1882, 1882, آج کے ہی دن 24 مارچ کو رابرٹ کاک, جو آپ نے نام سنا ہی ہوگا, انہوں نے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس بیکٹیریا اس کو ڈسکور کیا تھا. تب تک دنیا میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹیوبرکلوسس ایکچولی ہے کیا. اس کے متعلق بہت سی معلومات تھی ہی نہیں پری ہسٹورک ٹائم سے. جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا گریک سویلائزیشن کے متعلق ایک گریٹ فلاسفر اور سائنٹسٹ بھی تھے, ایرسٹوٹل رہے ہیں. انہوں نے تقریباً 2050 سے لے کے 325 BC تک اس کے متعلق اس ڈیزیز کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے. اس ڈیزیز کے متعلق ہمیں ایجپشین ممیز, آئی ہوپ کہ ممیز آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, ایجپشین ممیز میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مطلب دیکھا گیا کہ تب بھی یہ ڈیزیز پائی جاتی تھی. تو جب دنیا آگے بڑھی, پری ہسٹورک ٹائمز سے ہسٹورک ٹائمز سے لے کے میڈیویل ٹائمز میں کافی لوگوں کی جان اس نے لی. خاص کر یورپ میں جہاں پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت زیادہ پہلے سے بنا ہوا تھا, وہاں بھی اس ڈیزیز کا کوئی توڑ نہیں تھا. اس ڈیزیز نے اتنی جانیں لی یورپ میں کہ اس کو کنزمپشن ڈیزیز کہا گیا. کنزمپشن ڈیزیز کیا ہے, مطلب کہ کنزیوم کرتی ہے لائف کو. اس کے بعد جب یہ نئی سینچری کا آغاز ہوا ہے, 20th سینچری کا آغاز ہوا, تو میں نے جیسے بھی پہلے کہا 19th سینچری کے اینڈ میں رابرٹ کاک ایک سائنٹسٹ تھا, تو اس نے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس, جو ٹیوبرکلوسس ڈیزیز کاز کرتا ہے, اس کے بیکٹیریم کو ڈسکور کیا. وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس ڈیزیز کو سمجھنے کے لیے. تب تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, یا سائنسی دنیا میں بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ڈیزیز ہے. کبھی اس کو کنزمپشن ڈیزیز کا نام دیا گیا, کبھی اس کو وائٹ پلیگ کا نام دیا گیا, لیکن رابرٹ کاک کا اس میں بہت رہا ہے ان کا یوگدان اس ڈیزیز کو کرنے کے لیے. اب یہ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا, آپ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, جب تک کہ آپ نہیں سمجھیں گے کہ مطلب یہ ٹیوبرکلوسس ڈیزیز اٹ سیلف ہے کیا, یہ کیسے ہوتی ہے, اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ نیشنل ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام یا ٹیوبرکلوسس ایلیمینیشن پروگرام یہ کس لیے رکھا گیا ہے. سب سے پہلے یہ ٹیوبرکلوسس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹیوبرکلوسس ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے. جیسا میں نے پہلے ہی کہا, مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس اس کا پازیٹیو ایجنٹ ہے. یہ ہم پک کرتے ہیں اس ڈیزیز کو, کیسے ہم پک کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ مطلب کسی بھی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کے سمٹمز پتا ہونے چاہیے. سمٹمز کے بعد لیبارٹری انویسٹیگیشنز اس کے پتا ہونے چاہیے, اور اس کے بعد ہی آپ ٹریٹمنٹ دیں گے. میں تھوڑا سا بریف اس کو یہ ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام میں جانے سے پہلے تھوڑا سا بریف آپ کو بتاؤں کہ مطلب ورلڈ میں اس وقت میگنیچیوڈ کیا ہے اس ڈیزیز کا. یہ ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام کو بنانے کے لیے کیا مقصد رہا ہے, کیونکہ ابھی اگر آج کے ڈیٹ میں ہم لیٹسٹ دیکھیں تو 10.5 ملین پیپل, تو 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے, یعنی کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ٹیوبرکلوسس سے سفر کرتے ہیں ورلڈ, اور ہر سال 1% نیو کیسز اس میں ایڈ ہوتے ہیں, اور ڈیتھس بھی ہیں 10.5 ملین, یعنی 10.5 لاکھ ڈیتھس ہوتے ہیں سال میں اس ڈیزیز سے. 1.5 سوری. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میگنیچیوڈ اس ڈیزیز کا کافی ہے.
اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا سمٹمز کیا ہے اس ڈیزیز کے. سمٹمز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ٹائپس کیا ہے. جیسا کہ ہر کوئی ڈیزیز ہوتی ہے, اس کبھی کوئی ڈیزیز آپ نے نام سنا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ لیٹنٹ ڈیزیز. آپ نے سنا ہے کہ مطلب یہ لیٹنٹ فیز میں ہے. لیٹنٹ یہ ان ایکٹیو فیز میں ہے, یعنی انفیکشن بہت سے لوگوں کو ہے لیکن یہ ڈیزیز کے سمٹمز مینیفیسٹ نہیں ہو رہے. وہی اس ڈیزیز کے ساتھ ہے. تقریباً اس وقت ورلڈ کی جو پاپولیشن ہے اس کی 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن, دیٹ از 25% آف دی ورلڈ پاپولیشن. اگر ہم 7.5 ارب 7.5 بلین ورلڈ کی تو خود ہی سمجھ سکتے ہیں اس کی کوارٹر پاپولیشن انفیکٹڈ ہے. یعنی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میں سے 25% جو ہم ہیں وہ انفیکٹڈ ہے اس ڈیزیز سے, لیکن اس کے سمٹمز مینیفیسٹ نہیں ہوتے ہیں. مینیفیسٹ اس کے سمٹمز کب ہوتے ہیں؟ دیکھیے مینیفیسٹ کب ہوتے ہیں جب آپ کی امیونٹی امیون سسٹم کے متعلق آپ کو پتا ہوگا, جب آپ کی امیونٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا کمزور ہو جاتی کسی ڈیزیز کی وجہ سے. جیسے اولڈ ایج پیشنٹس ہیں, ان کو کرونک لیور ڈیزیز ہے یا کرونک کڈنی ڈیزیز ہے یا ڈائبٹیز ہے, یا بہت چھوٹے بچے ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے, یا آپ نے سنا ہوگا ہیومن امیونوڈیفیشنسی وائرس HIV وائرس, اس کی وجہ سے بھی امیونٹی کم ہوتی ہے. ان میں یہ جو ڈیزیز ہے یہ مینیفیسٹ ہو جاتی ہے اس کے سمٹمز. اب اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ پہلے ٹائپس میں اگر ہم جائیں اس کو پلمونری جیسے آپ کو پتا ہی ہے پلمونری ہوتا ہے جو انوالو لنگس کو کرے گا, اور اس کے بعد ہے ایکسٹرا پلمونری کو لنگس کے باہر, جیسے یہ ہماری برین کو انفیکٹ کر سکتا ہے, ہمارے بونز کو انفیکٹ کر سکتا ہے, ہمارے اور بھی جو آرگنز ہے کڈنیز ہے, باقی بہت سے آرگنز, لیمف نوڈز, تقریباً ہر کسی آرگن کو یہ انوالو کرتا ہے. کچھ تھوڑے سے آرگنز کو ان کو بھی انوالو کرتا ہے لیکن کم دیکھا گیا ہے جیسے ہارٹ وغیرہ میں. اب اس کے بعد ہے ملیری ٹیوبرکلوسس جو ڈسمینیٹڈ ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے, وائڈ اسپریڈ بلڈ کے ذریعے پھیل جاتا ہے. اب ہم اگر 90% جو ہے ٹیوبرکلوسس پلمونری ٹیوبرکلوسس ہے, یعنی یہ لنگس کو انوالو کرتا ہے. اب اس کے سمٹمز کیا ہے پلمونری ٹیوبرکلوسس کے؟ قدرتی بات ہے آپ کو کف ہوگا, اگر آپ کو 2 ویک سے زیادہ کف ہے, اس کے ساتھ آپ کو خون آ رہا ہے یا اس کو ہیموپٹیسس کہتے ہیں, اور ساتھ میں اور بھی سمٹم جنرل سمٹمز ہیں جیسے فیور ہے, جیسے ویٹ لاس ہے, جیسے آپ کو لاس آف ایپیٹائٹ ہے, اور نائٹ سویٹس آپ کو آ رہے ہیں, چلز ہیں. یہ پوائنٹ ہم کرتے ہیں ٹورڈز ہمیں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ٹیوبرکلوسس ہے. اب اس کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیسے کنفرم کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ مائکروسکوپی ہم اس آرگینزم کو ڈائریکٹلی انڈر مائکروسکوپ دیکھتے ہیں, مائکروبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کو. آج کل جو یہ مائکروسکوپی فیسلٹیز میں آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گا, ہمارے یہ سر بھی آپ کے پرنسپل صاحب ہیں نہیں یہاں پہ, وہ بھی میرے سے بات کرے تھے. ہمارے PHC واپورہ یا ہر کسی PHC پہ اویلیبل ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پیشنٹ ہو تو آپ ان کو وہاں پہ ریفر کر سکتے ہیں, وہاں سے وہ یہ اسپیوٹم ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. اب یہ بات ہو گئی اور بھی کیا ٹیسٹ ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ تو کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے. اس کے لیے آپ سب نے سنا ہوگا ٹیوبرکلوز ٹیسٹ, اس کو مونٹاکس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. یہ ایک اسکریننگ ٹول ہے بیسیکلی. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے میں جو بہت سے پیشنٹ 25 پیشنٹس اور % جو پاپولیشن آلریڈی انفیکٹڈ ہے, یہ ایک اسکریننگ ٹول ہے, ڈائگنوسس کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد اب ضرورت پڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹس کچھ ہوئے ہیں اس میں, مطلب اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایکس رے بھی آپ کرتے ہوں گا کہ ایکس رے میں کوئی کنسالیڈیٹڈ شیئر ہے, ایسی فائنڈنگس ہے, یا ملیری ٹیوبرکلوسس میں ملیری ڈاٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں, تو آپ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ پیشنٹ کو ٹیوبرکلوسس. اب اگر آپ کو کنفرم کرنا ہے تو ہم ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا, اس کا نام سی بی نیٹ ایک لیٹسٹ مشین آئی ہے, آپ ایسا بول سکتے ہیں, جس سے ہم اس آرگینزم کو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. سی بی نیٹ ہوتا ہے کارٹریج بیسڈ نیوکلک ایسڈ ایمپلیفیکیشن ٹیسٹ, یہ کرتے ہیں. دیکھیے سی بی نیٹ کی فیسلٹیز جو ہمارے یہاں پہ ڈسٹرکٹ آنریبل میں ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے, اس کے علاوہ PHCs پہ بھی ہے. تو وہاں پہ اس سی بی نیٹ کا کیا فائدہ ہے؟ سی بی نیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کو صرف 2 گھنٹوں میں ٹیسٹ ریزلٹ دے گا. جیسا آپ مائکروسکوپی کریں گے, آپ کو مائکروسکوپ کے نیچے اس آرگینزم کو دیکھنا ہے,
یا اس کے علاوہ اگر پہلے بھی ایسا کلچر کرتے ہیں، میں بھول گیا یہاں پہ کلچر، اسپیوٹم کلچر یا پاس کلچر یا بلڈ کلچر، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، 2 سے 6 ہفتے لگتے ہیں. لیکن سی بی نیٹ یا ٹرو نیٹ وہ بھی ایک قسم کی مشین ہے، یہ اس نے ڈراسٹکلی اس ٹائم پیریڈ کو ریڈیوس کیا ہو، اور اس کی اسپیسیفسٹی بہت زیادہ ہے. یہ مالیکولر بیسڈ لیب ٹیسٹ ہے یہ. تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ یہ بیک گراؤنڈ کے مطلب اس کو آپ ڈائگنوز کریں گے. تو اب یہ نیشنل ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام کو بنانے کا کیا مقصد تھا، گورنمنٹ نے کیوں ایسا سوچا؟ اس لیے سوچا کہ یہ جو ٹیوبرکلوسس ہے، یہ اگر میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جتنے بھی سنگل انفیکشن سے، سنگل انفیکشن، یہاں پہ سنگل انفیکشن کے کہنے کا مطلب مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، سنگل انفیکشن کی وجہ سے سب سے نمبر 1 کاز آف ڈیتھ یہی ہے. کوئی بھی ڈیزیز دنیا میں جو جیسے ٹائیفائڈ ہم لے یا کوئی اور ڈیزیز، انفیکٹیو ڈیزیز لے، اس کی اتنی مورٹیلٹی نہیں ہے، جیسے اس سے اتنے ڈیتھس نہیں ہوتے جتنے اس ٹیوبرکلوسس سے ہوتے ہیں، اس ٹیوبرکلوسس سے. تو اسی لیے گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم ایک پروگرام بناتے ہیں، کیونکہ یہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ یہ ڈیزیز ہے. جیسا اگر لیٹنٹ انفیکشن ہوتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اگر آپ کی پور سینیٹری کنڈیشنز ہیں، یا آپ جیسے آپ اوور کراؤڈڈ رہتے ہیں کڈس بھی، وہاں پہ ان جگہوں پہ زیادہ فلیئر اپ یہ انفیکشن کا ہوتا ہے، باہر نکل کے آتا ہے انفیکشن. تو گورنمنٹ کو ضرورت پڑی کہ چونکہ اتنی مورٹلٹی ہے اس ڈیزیز سے، اتنی موربیڈیٹی بھی ہے، تو اس کو ایک ایسا پروگرام بنائیں جس سے یہ ڈیزیز کو ہم ختم کریں. اب آپ کو سمجھ پتا ہوگا شاید یہ ڈیزیز، کسی بھی ڈیزیز کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. آج تک ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلے ہوتا ہے کنٹرول، دوسرا ہوتا ہے ایلیمینیشن، اور تیسرا ہوتا ہے ایریڈیکیشن. اب کرنے تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایس پی ایم ایل یہاں پہ ہیں آپ کی، تو آپ کو شاید پڑھایا گیا ہوگا. کنٹرول ہے کہ جب ہم ڈیزیز کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں جہاں سے یہ سیریز ہوتی ہے پبلک ہیلتھ پرابلم، ایک لمٹ یعنی کنٹرول میں رکھتے ہیں، یہ زیادہ نہیں پھیلتی، اس کو کنٹرول کہتے ہیں. ٹیوبرکلوس میں بھی پہلے اگر آپ دیکھیں ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام، اس کے بعد ایلیمینیشن پہ آ گئے، کیونکہ جب یہ کنٹرول ہے. ایلیمینیشن کیا ہوتا ہے؟ ایلیمینیشن اور ایریڈیکیشن میں ایک ڈفرنس ہے. ایلیمینیشن ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ڈیزیز کو ایک اسپیسیفک جیوگرافیکل ایریا سے، جیسے کنٹری سے، انڈیا سے، یا کسی کانٹیننٹ سے، ایشیا سے، ہم اس ڈیزیز کو ختم کریں گے تو ہم بولیں گے ہم نے اس ڈیزیز کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے. اب ہوتا ہے بات ایریڈیکیشن کی. ایریڈیکیشن ہے تھرو آؤٹ ورلڈ، یہ کسی بھی جگہ کوئی کیس اس ڈیزیز کا نہیں رہے گا، اس کو بولتے ہیں ایریڈیکیشن. لیکن یہ اس ٹیوبرکلوسس ڈیزیز میں ابھی پاسبل نہیں ہے، لہذا اس کے لیے بنایا گیا ہے پہلے نیشنل ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام اور پھر ایلیمینیشن پروگرام. ابھی تک ایک ہی ڈیزیز ہے جو ورلڈ میں ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کی گئی ہے، جس کو اسمال پاکس بولتے ہیں. اور ایک اور ڈیزیز ہے جو which is about to be eradicated، وہ نیئر فیوچر میں تقریباً انڈیا سے ختم، وہ ہے پولیو، جس کو جلدی ایریڈیکیٹ کیا جائے گا. حالانکہ انڈیا سے وہ ختم ہے، لیکن اور بھی کچھ کنٹریز میں تھوڑے کیسز ہیں تو ایریڈیکیشن کے قریب ہے. تو اب اس پروگرام کے متعلق میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی کہا 1997 میں یہ پروگرام شروع کیا گیا، نیشنل ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام. اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز یہی تھے کہ جیسے ہم اس ڈیزیز کو ٹو ریڈیوس دی مورٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی رائزنگ آؤٹ آف دی ڈیزیز، اس ڈیزیز سے جو بھی موربیڈیٹی موٹیو اس کو کم کریں. اور جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے پروٹوکول، ہم یہ ایزیلی ایکسیسیبل بنائیں لوگوں کے لیے. ایسا نہیں پہلے جب کسی کو ٹیوبرکلوس ہوتا تھا اس کو 9 مہینے 12 مہینے دوائی کھانی پڑتی تھی، خود لانا پڑتا تھا دوائی، اور تو اس کی وجہ سے اس پروگرام کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اس ڈیزیز کو. لیکن اب کیا ہے کہ فری ڈرگس دیے جاتے ہیں، اس میں آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ڈرگس، فری ڈرگس، جس کو ڈاٹس ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ شارٹ کورس، یعنی کہ مطلب آپ کو شارٹ کورس کے لیے 6 مہینے کے لیے یہ ٹریٹمنٹ کھانا ہے جو آپ کو فری ملے گا. ہر کسی پی ایچ سی سے لے کے سب سینٹر پہ یہ آپ کو فری ملے گا، پہلے ایسا نہیں تھا. تو تیسرا تھا کہ آپ کو مائکروسکوپی فیسلٹیز جیسے ہی ہے اسپیوٹم ایگزامینیشن، یہ آپ کو فری ایکسیسیبل کرایا جائے آپ کے گھر کے نزدیک پی ایچ سی پہ یا
CHC پہ آپ کو یہ میسر کرائی جائے. ڈاٹس، اب یہ ڈاٹس کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اب ٹرو نیٹ فیسلٹیز یا سیمی نیٹ فیسلٹیز میں جیسا آپ کو کہا یہ ایڈوانس فیسلٹی اس کو بھی یہ کرایا جائے اور کمیونٹی پارٹیسپیشن کرائی جائے کہ تاکہ جس طرح ہم آج یہ بات کر رہے ہیں اسی طرح کمیونٹیز میں ہم اس کے متعلق IEC ایکٹیویٹیز کریں، انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ کاؤنسلنگ، جو کہ SPM کا ایک بیک بون ہے IEC ایکٹیویٹیز. اس کے ذریعے ہم اس ڈیزیز کے متعلق اتنی انفارمیشن پھیلائے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ڈیزیز آخر ہے کیا، اور یہ آسان بھی ہے اس کو ایسے کنٹرول کرنا. اب یہ ڈاٹس کے متعلق جو ہے ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ شارٹ کورس، جو آپ نے اگر پیشنٹ آ گیا، آپ سپیوٹم ایگزامینیشن آپ نے اس کا کیا. سپوز میں یہاں پہ ایک چیز بتاؤں، آپ کو سب ڈاکٹر بننے والے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے مائکروسکوپی کی پیشنٹ کو، سپیوٹم ایگزامینیشن آپ نے اس کا کرایا، تو سپیوٹم ایگزامینیشن آپ کا نیگیٹو آ گیا سپوز، تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس سے پہلے آپ کو ایکس رے کرنا ہے، سپوز وہ بھی نیگیٹو آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اسی کے لیے جیسے میں نے پہلے بات سی نیٹ یا ٹرو نیٹ، سی بی نیٹ یا ٹرو نیٹ، یہ ٹیسٹ آپ کو کرنا ہے. اس صورت میں اگر یہ نیگیٹو بھی آتا ہے، اس کا ایم ہے کہ ہو سکتا ہے فالس نیگیٹو ہمارے پاس یہ جو مائکروسکوپی جس نے کی ہے شاید یا اس کی ایکسپرٹائز اس میں نہیں ہے یا اس کو مس ہوا ہے، تو ٹیوبرکلوسس پیشنٹ تو نہیں مس ہونا چاہیے، اسی لیے ہم نے یہ ایڈوانس رکھا ہے سی بی نیٹ یا ٹرو نیٹ کے لیے. اس کے علاوہ ورنہ تو ڈائگنوسس کے لیے اگر کنفرمیٹری اگر پہلے ہی آتا ہے مائکروسکوپی سے زیو نیلسن سٹین کر کے آرگینزم کو ہم دیکھتے ہیں اور چیسٹ ایکس رے میں بھی کنسلٹیشن ہے تو کنفرمیٹری فائنڈنگس ہے. آپ کو پیشنٹ کو کیا کرنا ہے؟ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالنا ہے ڈاٹس تھراپی کے لیے. جو ڈاٹس تھراپی کے لیے ہمارے جو ٹریٹمنٹ سپروائزر ہوتے ہیں آج کل گھر گھر میں جاتے ہیں، سامنے کھلاتے ہیں وہ پیشنٹس کو، آگے ان کو کھلاتے ہیں. 2 ویکس پہلے جو 4 ویکس کے لیے 4 دوائیں دیتے ہیں، اس کے بعد اور دیتے ہیں 4 مہینے کے لیے اور 3 دوائیں دیتے ہیں. جیسے اس کو بولتے ہیں انٹینسو فیز اور کنٹینیوشن فیز. انٹینسو فیز میں ہم آپ نے نام سنا ہوگا آئسونیازیڈ، ریفامپروسین، پائرازینامائڈ، ایتھامبیٹول، یہ دوائی ہم دیتے ہیں. اور پھر کنٹینیوشن فیز میں ہم 3 دوائی کو کنٹینیو کرتے ہیں، آئینیز، ریفامپروسین، ایتھامبیٹول. اس کے علاوہ یہ جو ہے آج کل ڈاٹس کے لیے یہی تھراپی دی گئی ہے. جب ڈاٹس پیشنٹ نے کمپلیٹ کیا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پیشنٹ ٹھیک ہوا بھی، یہ ٹیوبرکلوسس سے کیور ہوا بھی کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اگین اس کو مائکروسکوپی کرنی ہے، اگین اس کو ہمیں مائکروسکوپی کرنا ہے. وہاں پہ زیو نیلسن سٹین کے اندر یہ بیکٹیریا تو موجود نہیں ہے، اگر وہ نیگیٹو آتا ہے دیٹ مینس پیشنٹ از ٹوٹلی کیورڈ. لیکن اب یہ ایک کنڈیشن ایسی بھی ڈیولپ ہو گئی ہے ورلڈ میں کہ جس کی وجہ سے بھی اس پروگرام کو لانچ کرنا پڑا. وہ ہے کہ ڈرگ ریزسٹنس، کیونکہ پہلے ڈرگ ریزسٹنس بہت ہوئی ہے، ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس فاؤنڈ کیا گیا ہے. تو اس کے بھی ٹائپس ہے، جیسے ہے ایکسٹرنلی ڈرگ ریزسٹنٹ اور ایک ہے ٹوٹل ڈرگ ریزسٹنس. ٹوٹل ڈرگ ریزسٹنس تو خدا نخواستہ بہت خطرناک کنڈیشن ہے جس میں ٹوٹل ڈرگ ریزسٹنس، اس کے لیے الگ سے پروٹوکول ہے. لیکن آپ کو مین چیزیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ جو اس میں ہونا چاہیے کہ آپ کو سب سے پہلے آسان چیزیں سمجھ آنی چاہیے. آسان چیزوں کو اگر آپ کمپلیکیٹڈ چیزوں میں جائیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے آسان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو پھر اپلائی کرنے کے لیے، کیونکہ 95% وہی ہوتا ہے. یہ آپ کے ایگزام کے لیے بھی ٹرو ہے. تو اب ہم نے اس کو پیشنٹ کو کیور کیا، فری ان کو ڈرگس ملتے ہیں، گھر پہ بھی ان کا چیک اپ ہوتا ہے، ایون ان کو ہم کچھ فوڈ پیکٹس بھی آج کل گورنمنٹ اسکیم ہے وہ بھی ان کو بینیفٹ ملتا ہے. یہی ایم تھا کہ اس ڈیزیز کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، اس ڈیزیز کو کنٹرول میں ایٹ لیسٹ رکھا جائے تاکہ یہ پبلک ہیلتھ پرابلم نہیں آئے. تو یہی مین آبجیکٹو ہے اس نیشنل ٹیوبرکلوسس کنٹرول پروگرام یا ٹیوبرکلوسس ایلیمینیشن پروگرام کا. پہلے اس ایلیمینیشن پروگرام کو اسی وجہ سے 1993 میں ایک ڈکلیئر کی تھی WHO نے ایز این ایمرجنسی پروگرام، جبکہ ڈرگ ریزسٹنس کی وجہ تب تھی کہ ڈرگ ریزسٹنس اس میں ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو کیا گیا تھا، لانچ کیا گیا تھا. تو اب یہ پروگرام ہے تو آپ میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بیسک موٹا موٹا چیزیں اس میں یہی ہیں کہ آپ کو پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے.
اور اگر کوئی پوٹینشیل پیشنٹ ہے ہمیں اگر ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو ہم گائیڈ کریں. یہ ڈیزیز کوئی ایسی اسٹگما والی ڈیزیز نہیں ہے, ایسے نہیں ہے پھیلتی تو یہ کھانسنے سے ہے یا ہم چھینکنے سے ہے یا ڈراپلیٹ انفیکشن سے. اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ لیں گے 2 ہفتے کے بعد یہ جو آپ کا انفیکشن ہے یہ انفیکشس نہیں رہتی ہے ڈیزیز. لیکن اگر آپ یہ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے یہ ڈیزیز پھیلتی رہے گی, جس کی وجہ سے اور بھی لوگوں کی جو پرابلم ہے وہ ہو جائے گی. کیونکہ اگر یہ ڈیزیز لنگس کو ہی انفیکٹ کرتی ہے تو آپ کو لنگس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے, اس سے اسکارنگ ہو سکتی ہے, فائبروسس ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ان کو بریتھ لیسنس ہوتی ہے کیونکہ دے ہیو ڈیولپڈ کمپلیکیشنز آف دس ڈیزیز. تو ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم اس ڈیزیز کو پہلے تو پریونٹ ہی کریں. پریونشن کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ ہم اس کو ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ سب سے بیسٹ طریقہ. اب ویکسین بھی ہے اس ڈیزیز کے لیے, بی سی جی ویکسین, جیسے بی سی جی بیسلس کیلمنٹ-گیرین. یہ کیلمنٹ اور گیرین ایک سائنٹسٹ ہے جو 1906 یا 2 میں اس ویکسین کو انہوں نے ڈسکور کیا. پہلے بووائن یعنی ویکسین تھا, لائیو ایٹینویٹڈ ویکسین. لائیو ایٹینویٹڈ کیا ہوتا ہے؟ ایٹینویٹڈ ہوتا ہے کہ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہے کسی بھی آرگینزم میں, ایک ٹاکسیجینسٹی اور اینٹیجینسٹی. ایٹینویشن ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ویکسین ہوتا ہے یہ ڈیزیز ہی اٹسیلف ہے, وہی بیکٹیریا ہی ہم دیتے ہیں وائرس, لیکن اس کو ایٹینویٹڈ فارم میں یعنی اس کی ٹاکسیجینسٹی کو ہم ختم کر دیتے ہیں, لیکن اس کی اینٹیجینسٹی کو ہم ریٹین کرتے ہیں تاکہ یہ ایک امیون ریسپانس وہاں سے ہمیں پیدا کرے. تو اس کی وجہ سے یہ ویکسین بی سی جی دیا جاتا ہے. جو نئے بچے جنم لیتے ہیں ان کو ہم یہ بی سی جی ویکسین دیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری ویکسینیشن سے بھی زیادہ ضروری میں نے کہا کہ ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. تو یہی آپ جان کے لاسٹ پوائنٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں ایٹ لیسٹ موٹو تو میں نے جیسے کہا اس ڈیزیز کے سمٹمز کیا ہے, اس کو ہم کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں, پیشنٹ کو ہم کہاں ریفر کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے پاس نالج ہوگی پیشنٹ کو آپ کو بولنا ہے کہ آپ یہ پی ایچ سی پہ جائے, سمپل ٹیسٹ فری کیا جاتا, آپ کو ٹریٹمنٹ بھی فری دیا جائے گا, کوئی چھوٹ چھاٹ کی ڈیزیز یہ نہیں ہے, بالکل ڈیزیز کنٹرول میں ہوگی. تو ہمارا ایم اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے میرے خیال سے شارٹ میں نے آپ کو یہ بتایا اور تقریباً میں نے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس ڈیزیز کو ہم کیسے کنٹرول میں لا سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ ٹائم دیا, میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. میرے کا بھی مجھے امید تھی پرنسپل صاحب یہاں ہوتے لیکن ہے نہیں. چلیے السلام. اگر کبھی بھی آپ کو کوئی بھی اس کے علاوہ میڈم سے میں کہوں گا کسی بھی, میں خود ایک اینٹی اسپیشلسٹ ہوں, جیسا میں نے نہیں بتایا ابھی آپ کو, مطلب لیرنگس کو بھی یہ ڈیزیز ٹچ کرتی ہے, تو وہ اگلی بار کبھی انشاءاللہ بولیں گے. اگر جب بھی آپ موقع دیں گے مجھے, آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. ہاں اگر کسی کو کوئی کوشچن ہاں تو یہ بہت ضروری, بہت اچھا کوشچن. ان کو اسکرین کرنا ہے باقی پیشنٹس کو. ہمیں اگر پیشنٹ پازیٹیو آ گیا وہی نہیں فیملی اگر آپ کو, تو آپ کو باقی ممبرس کو انفارم کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں نوٹیفیکیشن آف اے ڈیزیز. یہ نوٹیفائبل ڈیزیز ہے, جیسے WHO نے ڈکلیئر کر دیا اس کو نوٹیفائبل. تو آپ کی ذمہ داری وہاں پہ ایز اے فیملی ممبر بھی بن جاتی ہے. آپ اس ڈیزیز کو بالکل جو نیئرسٹ آپ کا ہیلتھ سینٹر کو بولے کہ اس طرح ہمارا فیملی, وہ خود آئیں گے باقی ممبرس کا وہ ٹیسٹ کریں گے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت اچھا سوال ہے. اچھا چلو, آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آئندہ جب بھی بات ہوگی تو میں ہی آپ سے کوشچن پوچھوں گا.